جب آدمی کسی بات کو پسند نہ کرے نا اور وہ دیر بھی چڑھائے اس کو کہتے ہیں عبسا، لیکن یہ نہیں کہا کہ عبستا، حضرت کے آداب کا بھی لحاظ ہے، غائب کا صیغہ۔ فارسیان کہتے چی بجبی ہوا، چی بجبی ہوا، وقتوں کے بعد ترجمہ ناراضی رہتے وتولا، اور پھر منہ بھی موڑا اور درشروئی فرمائی، انجا علامہ، جب نابینا آیا۔ وما یدریک، آپ کو کیا پتا ہے، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے یہی بنے، کیونکہ آپ کو کہا تھا نا کہ آپ تو پیغمبر ہی ان کے ہیں جو تزکیہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ فقل هل لك الى ان تزكى لعله يزكى، وہ یہ ہے جو پاک ہونا چاہتا ہے، وہ مشرکین نہیں ہے۔ او یذکر، یا یہ نصیحت سنے، فتنفع الذکرى، اس کو نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنا، اور وہ مشرکین جن کو ضرورت ہی نہیں ہے، مستغنی ہے، فانت له تصدى، آپ اس کے پیچھے پڑے۔ وما علیک الا یزکا، پر کوئی الزام نہیں اگر ایسے لوگ نہ بنے۔ واما من جاءک یسعى، اور یہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور واقعی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ آپ کے مقام میں تو یہ بات ہے کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، یہ وہ حقدار ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ ایسوں سے بے پرواہی فرماتے ہیں۔ اللہ، اور کس نہیں، نہ تذکرہ، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس کو نصیحت کو حاصل کرے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے تو آپ نے کہا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی بخیر آلے، تو آگا یہ کہنا چاہتا ہے فرماتا خدای زورو نہ کری، مرحبا، خوش آمدی اے نگار سربست، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، جن کے بارے میں رب نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ یہ بھی آپ کا مقام ہے، شاگرد آپ کے ہیں، آپ کی صلاحیتوں سے یہ بنے ہیں۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ مسلمان پر محنت کافر پر محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان پر محنت کا فائدہ یقینی ہے، کافر پر محنت کا فائدہ احتمالی ہے، والیقین لا یترک للاحتمال۔ احیانا یتصادم الاصول الاصولا، کبھی اصول اصول سے ٹکرا جاتا ہے۔ حضرت نے اس اصول کو دیکھا کہ کفار پر محنت ایمان کی ہے اور صحابہ پر محنت اعمال کی ہے، والایمان اقوى من الاعمال لأن الایمان احوج الیہ من الاعمال، لیکن حق تعالیٰ نے اس اصول کو مسترد کر دیا کہ یہ نہیں چلے گا، اس میں صحابہ کی دلچسپی آ رہی ہے، تو پیغمبر کو اجازت نہیں ہے صحابہ کرام کو نیچے کرنے کا، تو کون ہے قجا جو خلافت ملوکیت و احیاء تجدیدی تھی، جیسے رسوائے زمانہ کتابوں میں حضرات صحابہ کو برے دکھائے اور ہمیشہ کا جہنمی بننے کی کوشش کرے۔ اصول اصول سے معارض ہو، بل جواب ایو الخانہ خراب۔ ابن الحمام محقق نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے تحریر الاصول، اور مسامرہ فی شرح المسایرہ، اور تحریر الاصول کی ایک شرح میر بادشاہ نے کی ہے، التحریر والتحبیر، اور دوسری شرح امین بخاری نے کی ہے، تیسیر التحریر۔ جو اصول العالم اور اصول الاصول دیکھنا چاہے
کون سے اصول نافذ ہے اور کون سے اصول نافذ نہیں ہے، وہ ان کو کتابوں کو دیکھے۔ شوافی کے بڑے عالم گزرے ہیں، شاطبی غرناطی، اس نے الموافقات لکھی، وہ بھی اصول پر مشتمل ہے۔ ابن نجیم نے الاشباح والنظائر لکھی ہے، وہ شاگرد ہے ابن الحمام کے۔ شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ استاد سے بڑے عالم ہیں۔ فمن شاء ذکر، جو کوئی چاہے نصیحت لے۔ حضرت آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے صحابہ کو خفا کر دینا؟ خبردار۔ تو اب اس سے اصول نکل آیا، ہمارے تبلیغی بھائی فلاں ان کے اصول نکلے۔ ان کو لوگ کہتے نا چلو نا سینما والوں کے پاس جاؤ، چلو نا، تو کیوں نہیں جاتا؟ تیری ٹانگیں ٹوٹی ہے کیا؟ سارے جہان کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے۔ تبلیغ والے مسجدوں میں، محلوں میں نمازیوں پر محنت کرتے ہیں، آیات ان کی تائید میں۔ اپنوں پر محنت کرنا فرائض پر محنت کرنے سے زیادہ فائدہ مند۔ الحمدللہ تبلیغی اصول مسلم۔ اور وہ جو دوسروں تفصیلی تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت عوام کی ہے، عوام کل انعام، وہ کیا جانتے ہیں؟ جہاں تک ان کے علماء کا تعلق ہے اور مناظرین کا، مبلغین کا، جہان میں انہوں نے وہ تبلیغ کی ہے جس کی نظیر نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ لاہور جانا ہوا، ساتھیوں نے کہا کوئی خاص کام ہے؟ میں نے کہا نہیں، سیر ہے۔ کہا کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں، ریونڈ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ریونڈ جب ہم گئے، ایسے مغرب کے قریب کا وقت ہو گیا، یہ طارق جمیل بھی دور سے السلام علیکم کیا، جا رہا تھا۔ مولانا احسان الحق اسم بامسمى شفاء اللہ شفاء عاجلا وکثر اللہ امثالهم واتباعهم۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، بھائی عبدالوہاب سے تو ملو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مشکلوں سے تو آتے ہو۔ ہمیں لے گئے بھائی عبدالوہاب کے کمرے میں، مغرب پڑی۔ مغرب کے بعد بھائی عبدالوہاب تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے، بات چیت شروع کی۔ حالانکہ انہی کا بیان تو اعلان ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم اور نظام الدین کے بزرگ باہر کسی ملک میں اکٹھے ہو گئے تھے، وہ ملک کا نام لیا، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن ہمارے جاتے ہی وہاں پر پابندی لگ گئی کہ کسی قسم کی تبلیغ یہاں نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہاں ہمارے جانے پہچانے مسلمان بھی ہم سے نہیں ملتے تھے، ہمارے لیے رہنا سہنا مشکل ہو گیا۔ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہاں ایک سرکاری اجلاس ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک وفد آیا ہے اور اس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب۔ تو بھائی عبدالوہاب نے کہا کہ ہم نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پہنچ گئے، اور مفتی صاحب کو ہم نے تمام ماجرا سنایا، اپنی تکلیف ہے ذکر۔ حضرت نے کہا آپ دعا کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ہی مرحلے میں پابندی ہٹاؤ۔ اور آپ بڑی شخصیت تھی عالمی کا، جب اجلاس شروع ہوا اور اس ملک کا ایجنڈا پڑا گیا کہ پوری دنیا میں فساد بڑھ رہا ہے، امن و امان ناپید ہو رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا مجھے اس پر گفتگو کی اجازت دے۔ وہ تو امام تھے اپنے وقت، آپ نے اس پر گفتگو کی کہ امن و امان کے قیام کے بھی وجوہات ہوتے ہیں اور فساد کے بھی وجوہات ہوتے ہیں۔ فساد کے وجوہ کو روکیں گے تو امن و امان کی فضائے غالب آئے گی۔ بادشاہ بڑے غور سے سن رہا تھا، اس نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، ان کا کام ہی امن و امان قائم کرنے کی کوشش ہے، وہ یہاں آ چکی ہے اور ان پر پابندی لگی ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ابھی اعلان کرو ریڈیو ٹی وی پر
کہ یہ مفتی صاحب کی جو جماعت ہے جن کی یہ تعریف کر رہے ہیں ان کو ہمارے ملک کے طول اور عرض میں ہر جگہ اجازت ہے۔ بھائی عبدالوہاب نے یہ واقعات بالمشافہ مجھے سنایا آنسو کے آبشار کے ساتھ، اور ایسے واقعات دو تین اور اس طرح حضرت بن نوری کے میں نے تسلیم کیا کہ سخت ترین کشف ہوا تھا۔ مولانا احسان نے مجھے کہا کہ ہم سے بھی اتنی گفتگو بس سے نہیں کی جو آپ سے کی، اور 1 گھنٹے تک مصروف رہے، اور کہا یہ آپ سے باتیں کرنا ممبر پہ بیٹھ کے اس سے زیادہ ضروری ہے، ایک آپ سے جو گفتگو ہو جائے گی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔